ہے، جس طرح کھانے پینے کی اشیاء ہیں اسی طرح ادویات کے اندر بھی کہ اس میں جو اجزاء ہیں، الکحل کا استعمال اس کے اندر ہوتا ہے اور حرام اشیاء کا استعمال اس میں ہوتا ہے، تو ان چیزوں میں حلال اور حرام کے ضابطے کیا ہیں، اصول کیا ہیں، اور آپ سے بحیثیت عالم دین اگر کوئی آدمی رجوع کرتا ہے کہ فلاں سیرپ جو ہے اس کے اندر الکحل اتنی مقدار کے اندر پایا جاتا ہے، یا اس کے انگریڈینٹس اجزاء کے اندر یہ چیزیں حرام ہیں، کیا میں اس دوائی کو استعمال کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو دینے ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو کچھ بنیادی اصولی چیزیں سمجھ لینی چاہیے۔ اگرچہ یہ میرا بھی موضوع نہیں تھا لیکن میں نے کہا کہ اس کا بھی ایک آپ لوگوں کو تعارف ہو جائے الکحل سے پہلے، تو اس کا میں سرسری سا ایک تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں جن موضوعات پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ اشیاء میں اصل حلال ہونا ہے سوائے گوشت کے، یہ ضابطہ ادویہ سازی کی فارماسوٹیکل کمپنیوں کے اندر بھی منطبق ہوتا ہے۔ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، آپ فقہ کی کتابوں کے اندر تو بہت پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ادویہ سازی کی کمپنیوں کے اندر یہ کہاں کہاں پر یہ قاعدہ منطبق ہوتا ہے، آگے اس کی تفصیل آ جائیں گی۔ حلال دوائی سے مراد کیا ہے، کس دوائی کو ہم کہیں گے کہ یہ حلال ہے اور کس کو کہیں گے کہ یہ حرام ہے، اور اسی طرح ان کے جو انگریڈینٹس ہیں، اجزاء ہیں، ان سے جو چیزیں کشید کی گئی ہیں، جو اجزاء، ان کا سورس معلوم کرنا کہ یہ چیزیں ادویات ان کا سورس کیا ہے، اجزاء کا کہاں کہاں سے یہ اجزاء لیے گئے ہیں۔ اسی طرح ادویات کی اقسام بھی ہیں کہ کچھ ادویات وہ ہیں جو لائف سیونگ ہیں، زندگی بچانے والی ادویات ہوتی ہیں، کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جو کہ مسکن ادویات ہوتی ہیں، آپ کو صرف آرام فراہم کرتی ہیں، تو ادویات کا بھی مختلف اقسام ہیں۔ دواؤں کی مختلف صورتیں، ان کے شرعی احکام اور حلال ادویہ سازی کے لوازمات، اس کے میں کون کون سی چیزیں ہوں گی تو آپ اس کو حلال سمجھیں گے، اس کے لیے کرائیٹیریا، سٹینڈرڈ کیا ہے، اور حرام اجزاء پر مشتمل دوا اگر آتی ہے تو اس کے استعمال کی صورتیں کب ناجائز ہیں، کب جائز ہیں، کن حالات میں جائز اور ناجائز ہیں۔ اس میں فقہ کے اندر تداوی بالمحرمات کا ایک چیپٹر آپ پڑھتے ہیں، حرام اشیاء سے علاج کا، پھر اس میں جو نشاور اشیاء ہوتی ہیں، اجزاء ہوتے ہیں، پھر ادویات میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ انقلاب ماہیت، استحالہ کا جو پروسیس ہے اس سے گزر چکی ہوتی ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے، اور دوا کو جسم میں پہنچانے کی صورتیں کہ آپ منہ کے راستے دوائی لیتے ہیں، دوائی جو ہے انجیکٹ کرواتے ہیں، انجیکشن کے ذریعے، قدیم طریقے جو ہیں ناک کے ذریعے بھی دوائی جو ہے وہ جسم کے اندر جاتی ہے، تو اس سے شرعی حکم پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو ان سب پر زیادہ تفصیل سے تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن مختصر آپ کے سامنے جو ہے وہ بات ہوگی۔ اس میں 3-4 یہ موضوعات ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ہم اس پہ بات نہیں کریں گے کہ ریگولیٹری باڈی کون سی ہے، اور حلال آڈٹ اس میں ہوتا ہے باقاعدہ، اور سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ تو حلال اور حرام کے حوالے سے یہ چونکہ پریزنٹیشن ابتداً فوڈ انجینئرز کے لیے تھی، تو انگلش کے اندر اس کی ٹرانسلیشن، آپ لوگوں کو تو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ حلال اور حرام کے اصول طے کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، اور جس چیز کو حرام وہ حرام ہے۔ تو یہاں پر ہم حلال اور حرام کے حوالے سے صرف ایک ہی میڈیسن کے حوالے سے بات کریں گے۔ ویسے تو انسان کے افعال کے اندر بھی حلال اور حرام آ جاتا ہے، اس کے رویوں کے اندر بھی اور اس کے معاش کے اندر بھی۔ تو
اب یہاں پر حرمت کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں کسی چیز کی، یہ ساری اکٹھی آپ کی پورے فقہ کا ایک نچوڑ یہاں پر ایک سلائیڈ کے اندر آ جاتا ہے کہ حرمت آپ کسی چیز کی جب معلوم کرتے ہیں تو کوئی قرآن و سنت کی نص موجود ہوتی ہے، وہاں سے کسی چیز کے حرام ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے تو نجاست، اسی طرح کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا استعمال اس لیے درست نہیں ہے کہ اس کے اندر مضرت ہے، نقصان ہے یا نشہ ہے، یا یہ چیز خباثت کے اندر، خبائث کے اندر آتی ہیں، حرم علیکم الخبائث، تو خبائث جو ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے۔ کرامت، انسان کا اپنا وجود جو ہے یہ اس کا چیر پھاڑ کرنا، اس کے کسی حصے کا استعمال بوجہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سبعیت، درندگی، کہ جن جانوروں کے اندر جو ہے یہ درندگی پائی جاتی ہے، سباع کے اندر، حدیث کے اندر آپ نے پڑھا ہے۔ اسی طرح پوائزنس، کسی چیز کا زہر آلود ہونا کہ اس وجہ سے آپ کے لیے حرام ہے کہ وہ اس کے اندر زہر ہے۔ تو یہ مختلف اصول ہیں جو آپ کے سامنے یہاں پر حرمت کے یہی سارے اسباب فقہ کے اندر ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو پہلا اصول ابھی آپ کے سامنے جو میں نے ذکر کیا وہ آ گیا۔ اب حلال دوائی سے مراد کیا ہے؟ آپ کے سامنے حلال میڈیسن کی، حلال دوائی کی تعریف اگر آتی ہے تو اس سے آپ کے ذہن کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ ایسی دوا جو جس کے تمام اجزاء ترکیبی حلال عناصر پر مشتمل ہوں اور اس کی تیاری اور پیکنگ کے تمام مراحل میں حرام یا حرام آمیزش پر مشتمل اجزاء اور آلات استعمال نہ کیے جائیں۔ یہ تعریف اس لحاظ سے اہم ہے کہ صرف ہم انگریڈینٹس کے حوالے سے یا اجزاء کے حوالے سے فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ پیکنگ اور لیبل کے اوپر بھی، کہ جس مثلاً آپ ساشے لیتے ہیں، جو ساشے ہیں اس کے اوپر جو پیکنگ کا ہے، وہ پیکنگ اگر حرام چیز کی ہے تو تب بھی اس کے اثرات بھی، اس پر بھی بحث ہوتی ہے کہ یہ حلال ادویات کے اندر شمار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو تیاری کے مرحلے سے لے کر، خام مال سے لے کر، جہاں خام مال اٹھایا جاتا ہے، جڑی بوٹیوں سے وہ چیز بنی ہے، یا معدنیات میں سے مثلاً اس کے اندر آئرن، کیلشیم، فاسفورس، کوئی چیز بھی، یہ ساری استعمال ہوتی ہیں۔ خام مال، را میٹیریل اس کا جہاں شروع ہوتا ہے، تیاری کا مرحلہ جس انڈسٹری کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں، وہاں جو مشینیں ہیں، وہاں جو آلات ہیں، ان کا نجاست سے پاک ہونا، وہاں سے لے کر تیاری کا جو مرحلہ ہوتا ہے جس کے اندر پیکنگ ہوتی ہے، جن چیزوں کے اندر پیکنگ کے اندر را میٹیریل جو استعمال ہوتا ہے بعض اوقات وہ ناجائز ہوتا ہے، وہاں تک اور لیبلنگ تک سارے کا سارا جتنا بھی ہے، یہ ساری چیزیں جائز اجزاء پر، حلال اجزاء پر مشتمل ہوں۔ اس لیے یہ تعریف عام دوسری حلال اشیاء کی تعریف سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ اس کے اندر تیاری، پیکنگ کے تمام مراحل جو ہیں سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ، عام سی مثال ہے کہ آپ مچھلی بناتے ہیں، مچھلی کی حلت اور حرمت کے اندر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ مجھے جاپان جانے کا اتفاق ہوا 2005 میں، تو وہاں بازار کے اندر ہم گئے کہ ایک ہوٹل، پورے ٹوکیو کے اندر ایک حلال ہوٹل تھا، تو میں نے ایک جگہ ان سے کہا بھائی یہ تو مچھلی وغیرہ استعمال کر، کہتے ہیں کہ جن برتنوں کے اندر یہ خنزیر کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر اگر یہ مچھلی بھی پکائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی حرام ہی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پر تو خنزیر کا آئل جو ہے وہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہاں ڈالڈا یا اس طرح کی چیزیں، کہ اس کے بغیر کسی چیز کے پکانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آپ چاول بھی نہیں کھا سکتے وہاں پہ، فش بھی نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ جن برتنوں میں اور جو آئل استعمال ہوتا ہے یا جو برتن اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہوٹلوں کے اندر، وہ بھی جو ہے وہ نجس ہوتے ہیں، تو اس کا استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علاج حلال چیزوں کے اندر رکھا ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے ہمارے سامنے۔ البتہ انسان کی ریسرچ کہاں تک پہنچی ہے اور
یہ فیصلہ کرنا، بسا اوقات ہمارے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے کہ جی اس کا تو کوئی متبادل نہیں ہے، ہارٹ اٹیک کی فلاں جو بھی میڈیسن ہے اس کے اندر یہ اجزاء ہیں، حرام ہے، لیکن اس کا کوئی متبادل نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہاں پر اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی بہت سی چیزوں میں اس حدیث کے اندر یہ آپ کو جواب مل جاتا ہے، علمہ من علمہ و جہلہ من جہلہ، کہ کچھ چیزوں کے بارے میں ابھی تک آپ نے جان لیا کہ یہ چیزیں فلاں بیماری کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کی تحقیق ابھی تک انسان نہیں کر سکا، اس کی جگہ میں حرام چیزوں کا استعمال کر رہا ہے۔ تو علاج کے کچھ اصول بھی اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کہ اب یہ چیزیں ہم جس وقت ادویات کی طرف جاتے ہیں، ادویہ سازی کی طرف، تو دوائیں ان کا سورس کیا ہے، کن کن چیزوں سے بنتی ہیں؟ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں کبھی ان کے اندر، کبھی اس میں منرل معدنی اجزاء ہوتے ہیں، یعنی آئرن ہے، کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور کبھی مصنوعی اجزاء ہوتے ہیں، اس کے مختلف کیمیکلز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی اینیمل یعنی جانوروں کے اجزاء ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سورس بنتی ہیں۔ جب تک ان کے احکام، ان کے بھی بڑے تفصیلی احکام ہوتے ہیں کہ ذریعہ اجزاء کے، معدنی اجزاء کے، مصنوعی اجزاء اور جانوروں کے، لیکن اختصار کے ساتھ کہ زمین سے پیدا ہونے والی تمام اقسام کی زرعی نباتات اور معدنیات حلال ہوتی ہیں، اور یہ ادویہ سازی کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن شرط ایک ہے کہ ان میں نشہ نہ ہو اور یہ چیزیں انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ تو زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز جو ہے وہ حلال تصور کی جائے گی ادویہ سازی کے لیے، اور اسی طرح جتنے منرلز ہیں زمین کی پیداوار، زمین کے اندر پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار معدنیات رکھی ہوئی ہیں جو ادویہ سازی میں استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن اب آپ نباتات کے اندر دیکھیں کہ کون سی چیز نشہ پیدا کرتی ہے، جی بتا سکتے ہیں؟ جی کوئی چیز نام لے لینا۔ نباتات کے اندر کون سی چیز ہے جو نشہ پیدا؟ تمباکو ہے، چرس ہے، افیون ہے، یہ ساری چیزیں نباتات ہی کے اندر آتی ہیں، لیکن یہ ان کے اندر سکر ہے، نشہ ہے۔ تو مصنوعی اجزاء، اس کے بارے میں بھی آگے تفصیل۔ اچھا، جانوروں کے اجزاء کے حوالے سے بنیادی اصول آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر غیاث صاحب نے حلال طریقوں سے ذبح شدہ اور حرام طریقوں سے، یہ چونکہ ابھی بات ہو چکی ہے، اس پہ ابھی دوبارہ بات نہیں کرتے ہیں۔ تو جانوروں کے اجزاء کے حوالے سے یہ پورا ایک چارٹ ہے جس کے اندر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جاندار اشیاء 3 طرح کے ہیں، حلال جانور ہیں، حرام جانور ہیں، اور انسان بھی جانور ہے۔ جی کہ نہیں ہے؟ حیوان ناطق ہے۔ اچھا، تو یہ تو رومیوں کے ہاں ہے، یا مسلمان بھی کہتے ہیں حیوان ناطق ہے، یہ تو ارسطو اور ان لوگوں کی فلسفی ہے، بقراط، سقراط اور ارسطو، کہ انسان کو جانوروں کے ساتھ ملایا تھا، ہم نے بھی ملا دیا تھا۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں مذبوح، غیر مذبوح، پھر انسان جو ہے اس کی تکریم کی وجہ سے ہے، باقی چیزیں جو ہیں جن کی حرمت متفق علیہ ہے، حرام جانوروں کے اندر، غیر مذبوح کے اندر کچھ حصہ متفق علیہ حرمت کا ہے، کچھ میں اختلاف ہے، مذبوح میں شرعی طریقے پر اور غیر شرعی طریقے پر حلال اجزاء اور حرام کی۔ یہ بھی چونکہ بھی آپ کے سامنے میرے خیال اس پہ بات ہو چکی ہے نا، تفصیل آ چکی ہے نا۔ اب شرعی طریقے سے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کے بھی اندر حرام اعضاء ہیں، اور ان سے بھی کچھ ادویات بنتی ہیں، ادویات کے اندر یہ بھی استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ جانور شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے، بہنے والا خون ہے، کپورا ہے، پیشاب و پاخانے کی نالی ہے، اعلیٰ تناسل، ان سے اگر ادویات، فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہیں اس میں سے کسی
چیز کو استعمال کرتی ہیں تو کیا حکم ہے اس کا؟ جائز ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ ظاہر ہے حرام ہے۔ انسانی اعضاء سے تیار شدہ ادویات، انسانی خون سے تیار شدہ ادویات، انسان کا بلڈ، وائٹ سیل، سفید سیل، ریڈ جو سیل ہوتے ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں، تو کیا درست ہے یہ؟ تو یہ خون سے مختلف قسم کی پلیٹلیٹس کا استعمال، ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیلز، یہ انسانی خون سے ہی بنائے جاتے ہیں۔ انسانی پیشاب سے تیار شدہ ادویات جو ہیں، انسان کا پیشاب ان ادویات کے اندر انزائمز کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے بعض ادویات کے اندر۔ اب دوائیوں کے اندر بھی مختلف اقسام ہیں، جان بچانے میں استعمال ہونے والی لائف سیونگ ڈرگز جن کو کہتے ہیں۔ عام آپ لوگ جس وقت کوئی نزلہ زکام بخار ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی سیرپ پیتے ہیں، اس میں فوراً سو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس میں؟ نشہ ہوتا ہے، اس میں الکحل کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر کچھ ادویات کا استعمال کرتے ہیں، ان انگریڈینٹس کے اندر یہ مسائل ہوتے ہیں۔ جنسی قوت میں اضافے کی ادویات، سیکسول انہانسمنٹ جو ہے، یہ مختلف ادویات ہیں۔ اب ان کے شرعی احکام جو ہیں، پہلے یہ کہ نشاور اور خواب آور ادویات جو ہیں، کچھ ادویات ایسی ہیں جن سے آدمی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ویکسینز ہیں، ویکسین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے۔ جس بیماری کی بیکٹیریاز ہوتے ہیں، بایولوجیکل پروڈکٹس ہیں، یہ بھی زندہ بیکٹیریاز اس کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو اب ادویات کے اندر آپ دیکھیں کیپسول ہیں، کیپسول کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے۔ کل آپ کے سامنے مفتی عبدالکریم صاحب نے جیلیٹن کا ذکر کیا کہ جیلیٹن اگر چائنا سے جو کیپسول آتے ہیں اس کے اندر بالعموم جو جیلیٹن بنتی ہے وہ خنزیر کی بنتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے حرام ہے، نجس العین ہے۔ اس طرح سیرپ کے اندر الکحل کا استعمال، انہیلر کے اندر بھی ہے، انجیکشن کی شکل میں۔ اب خارجی استعمال ان ادویات کا، ابھی الکحل کے لیکچر کے اندر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ بہت سی کریم ہیں، آئنمنٹ ہیں، جو مرہم ہیں، آپ بیرون استعمال کرتے ہیں، اس کے بہت سے اجزاء جو ہیں ان کے اندر حرام اشیاء ہوتی ہیں، تو آیا بیرونی استعمال کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح بیرونی جلد کے لیے اسپرے، اس کے اندر بھی الکحل اور باقی اس طرح چیزوں کا استعمال ہوتا ہے۔ آنکھ اور کان کے جو ڈرپ ہوتے ہیں، تو یہ اب اس کے لیے اب آپ کو اصول پیچھے جتنی چیزیں گزری ہیں کہ اس کے لوازمات کیسے کیا ہیں، کن کن چیزوں کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈیسن یا یہ دوائی جو ہے یہ حلال ہے، اور اس کے پیمانے پر۔ تو تمام ادویات کے بارے میں عام ضابطہ، جنرل پریزمپشن، عام ضابطہ یہی ہوگا کہ ان کو ہم حلال تصور کریں گے، الا یہ کہ انگریڈینٹ سے، اس کے اجزاء سے ثابت ہو جائے کہ کوئی غیر شرعی ذبیحہ اس کے اندر استعمال ہوا ہے، اور اس کا کوئی جز جو ہے وہ کسی غیر شرعی ذبیحے سے بنا ہوا ہے، اس میں کسی بھی مقدار میں کوئی حرام چیز شامل ہو گئی ہے۔ پوری لسٹ دیکھیں گے، اس کی لسٹ سے پتہ چلے گا، اور لسٹ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بعض اوقات نام لکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوڈ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہی کوڈ اٹھا کے آپ گوگل پہ رکھیں، آپ کو فوراً گوگل بتا دے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ چیزیں آسان ہو چکی ہیں، اس میں کوئی مضر صحت چیز شامل نہ کی گئی ہو۔ اگر ذبیحہ شرعی طریقے سے ہے اور مقدار بھی کوئی حرام نہیں ہے، لیکن وہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔ مشینیں، برتن جو غذا کی تیاری میں استعمال کیے گئے ہیں وہ حرام چیز سے آلودہ نہ ہوں۔ پروڈکشن کے درمیان مراحل، یہ
5 بنیادی اصول آپ کے سامنے ادویہ سازی کے اندر کہ جب حلال آڈٹ کیا جاتا ہے، آڈٹ کرنے والے جاتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جا کر کمپنی کے اندر آڈٹ کرنے کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ دیکھ کر وہاں اس کمپنی کا آڈٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ دارالافتاء کے اندر بیٹھ کر فتویٰ نہیں دیتے، بلکہ آپ جاتے ہیں باقاعدہ وہاں جا کر اس کو دیکھتے ہیں، ان کا مراحل دیکھتے ہیں کہ شروع میں یہ ان کے پاس را میٹیریل کس کے شکل میں آ رہے ہیں اور کہاں پر چیزیں تیار ہو رہی ہیں، وہاں پر ان کا انتظام کیا ہے حلال حرام کا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدھی چیزیں حلال بن رہی ہیں آدھی حرام بن رہی ہوں، کچھ حرام چیزیں پہلے بن رہی ہیں اس کے اوپر ہی اس کو بنا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جا کر وہاں دیکھنے کی ہوتی ہیں کہ کمپنی کے اندر یا انڈسٹری کے اندر جو ہے عملاً کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اس سے یہ آڈٹ مکمل ہوتا ہے۔ یہ محض نظری چیزیں نہیں ہیں، اس لیے حلال سرٹیفکیشن جب ہوتی ہے تو اس کے لیے جو آڈیٹر ہیں ان کو وہاں پہ جانا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کیا عملاً ہو رہا ہے۔ تو یہ مزید اصول کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ حلال ادویہ کی تیاری میں جو برتن، یہ بات ہو چکی ہے، شرعی ضرورت کی وجہ سے فیکٹری میں حلال اور حرام دونوں چیزیں بن رہی ہیں تو وہ حلال چیزوں کے لیے خام مال کا سٹور، پروسیسنگ، پیکنگ کی مشینیں اور فنیشنگ گڈز کے سٹور سارے الگ الگ ہوں، ایک ہی پلانٹ پر حلال اور حرام دونوں قسم کی اشیاء جو ہے وہ تیار نہ ہو رہی ہوں۔ تو یہ مزید اصول اس کے پیکنگ، دواؤں کی پیکنگ میں خیال رکھا گیا ہو کہ کوئی حرام چیز استعمال نہیں ہوئی ہو، پیکنگ میٹیریل کے بننے کے دوران تمام میٹیریل سے الگ رکھا جائے جو حرام سے بنا ہے، اس میں ایسا میٹیریل استعمال نہ ہو جو زہر آلود اور مضر صحت نہ ہو۔ لیبلنگ، اوپر لیبل لگایا جاتا ہے اس کے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے ہے، اس کی مصنوعات کے اوپر جو لیبل لگایا جائے اس میں میٹیریل استعمال نہ ہو جو انسانی صحت کے لیے مضر ہو۔ تو یہ ساری چیزیں، اسی طرح جیلیٹن کا استعمال چونکہ ادویات میں بکثرت ہوتا ہے، ایسی جیلیٹن حلال ہوگی جو شرعی طریقے سے ذبح شدہ حلال جانور کی ہو اور ہڈی سے بنائی گئی ہو۔ باقی جو ہے وہ اضطرار کے تحت آ جاتے ہیں کہ اضطرار، حاجت، ضرورت، اس موقع پہ باقی ادویات کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ الکوہل سے بنے ہوئے تمام کیمیکلز اور فلیور جائز ہیں۔ الکوہل جائز ہے؟ ہاں، یہ تو لکھا ہے کہ جائز ہے، نہیں ویسے الکوہل جائز ہے؟ نہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ الکوہل سے بنے ہوئے تمام کیمیکلز اور فلیور جائز ہیں۔ جی، تو یہ سوال بھی اس لیے کیا کہ ابھی الکوہل کے بارے میں جب وضاحت ہوگی تو الکوہل کی ہر صورت ناجائز بھی نہیں ہے، ہر طرح کی الکوہل ناجائز بھی نہیں ہے، کون سی جائز ہیں کون سی ناجائز ہیں اس کے اندر وہ تفصیل ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی۔ تو 4 چیزوں کی سے الکوہل جو ہے وہ تو قطعی حرمت کے اندر آ جاتی ہے، باقیوں کے اندر یہ حکم نہیں ہے۔ اچھا، تو وہ چیزیں جن میں خاص طور پر حرام اجزاء آ جاتے ہیں لیکن وہ ادویات اگر ضرورت، حاجت اور اضطرار کے لیے ہوں، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور اس کا کوئی متبادل بھی موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کا استعمال جو ہے وہ جائز ہوگا۔ مثلا اس کے اندر نشہ ہے یا اس کا انقلاب ماہیت ہو چکا ہے تو تب بھی جائز ہے، یا تداوی بالمحرمات کے لیے جو فقہا نے اصول وضع کیے ہیں اس کے تحت آتا ہو اضطرار کی حالت کو۔ اسی طرح دعا جسم میں پہنچانے کی صورت میں تو منہ سے آپ لے رہے ہیں تو اس کا حکم الگ ہے، ناک سے لے رہے ہیں تو اس کے احکام الگ ہیں، آنکھ میں ڈال رہے ہیں آپ، خارجی استعمال کر رہے ہیں تو اس کے احکام الگ ہیں، تو یہ احکام بھی الگ الگ ہیں۔ تو اضطرار کا اصول، ضرورت کی تعریف، الحاجۃ الشدیدہ والمشقۃ الشدیدہ التی لا مدفع لہا، ایسی مشقت جس کے دفیع کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے آپ کے پاس، تو اس کو ضرورت کہا جاتا ہے۔ اضطرار کے مفہوم کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ضرورات و تبیح المحظورات کا قاعدہ یہاں ادویات کے اندر بھی چلتا ہے۔ احناف کے ہاں انقلاب ماہیت کیا ہے اس پر آپ کے سامنے پورا ایک لیکچر ہو چکا ہے۔ تطہیر کا طریقہ ہے، چونکہ جس طرح دباغت ایک تطہیر کا طریقہ ہے، انقلاب ماہیت بھی تطہیر کا ایک طریقہ ہے، ان طریقوں میں سے ایک
اب آپ کو انقلاب ماہیت کا علم کیسے ہوتا ہے، یہ حصہ کیونکہ مفتی صاحب نے نہیں کیا تھا، بلکہ ایک دو اشارے تو کیے، لیکن اس کے بارے میں زیادہ وضاحت نہیں کی تھی۔ تو یہ 6 چیزیں ایسی ہیں، یہ کرائٹیریا سٹینڈرڈ آپ کے سامنے ہے جس سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی چیز کی ماہیت تبدیل ہوئی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو اسے کہ نام کی تبدیلی آئے گی، مثلا شراب تھی تو اب سرکہ ہو گیا، پہلے نام اس کا شراب تھا، شراب سے سرکہ میں تبدیل ہوا تو نام تبدیل ہو گیا۔ نام کی تبدیلی کے ساتھ ظاہری شکل و صورت بھی اس کی شراب کی شکل و صورت سرکے کی شکل و صورت سے مختلف ہے، اس کا رنگ تبدیل ہو گیا، بو تبدیل ہو گئی، ذائقہ تبدیل ہو گیا۔ مثلا رنگ اس کے اندر، بو کے اندر، شراب کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے اور سرکے کے اندر ترشی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس طرح کلر بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ صفات خاصہ جو صرف کسی ایک چیز کی صفات ہوتی ہیں کہ شراب کے اندر یہ خصوصیت ہیں، وہ ساری تبدیل ہو گئی، تو اس کے بعد اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر انقلاب ماہیت ہے۔ اب ہمارے یہاں فقہا کے کتابوں کے اندر، قدیم فقہا کی کتابوں کے اندر جو مثالیں انقلاب ماہیت کی دی گئی ہیں، شرح وقایہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ گدھا جو ہے وہ نمک کی کان کے اندر گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نمک بن گیا تو حلال ہو گیا، جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ اچھا، انسان نمک بن گیا۔ ویسے تو درکان نمک شد والا محاورہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ جس ادارے کے اندر ناکارہ ہوں، ایک اچھا کام کرنے والا آدمی بھی آئے تو کہتے ہیں درکان نمک شد، کہ نمک کی کان کے اندر یہ بھی نمک ہو گیا، ناکارہ ہو گیا۔ سنا یہ محاورہ؟ گوبر کا راکھ بن جانا، گوبر کو جلاتے ہیں لوگ ایندھن کے فیول کے طور پر، تو یہ راکھ بن جاتا ہے، ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ پاخانہ کا مٹی یا کیچڑ میں تبدیل ہو جانا، ہڈی کا مٹی میں بن جانا، نجاست کا جل کر راکھ ہو جانا، تو ان سب میں یہ 6 خصوصیات جو بھی آپ کے سامنے آئی تھی سب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو حرام اجزاء پر مشتمل دوائی کی تیاری اور استعمال، تو نشاور اشیاء ان کا حکم یہ ہے کہ ادویات کی تیاری میں بقدر ضرورت گنجائش ہے، البتہ اگر کوئی آدمی محض اس کو اپنے تسکین کے لیے ادویات کا استعمال کرتا ہے تو ایسی جس کے اندر نشاور چیزیں ہیں تو گناہ گار ہوگا۔ اور کارخانے کے اندر بھی ظاہر ہے جو ادوی سازی کے کارخانے ہیں وہ جائز ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، غلط استعمال کے لیے جو ہے وہ درست نہیں ہے ان کے لیے بھی۔ حرام اشیاء سے علاج تداوی بالمحرمات، یہ 5-6 اصول جو فقہا نے ذکر کیے ہیں اس کے لیے، کہ دعا کو استعمال کرنے والا مریض کسی جان لیوا مرض یا ایسی غیر معمولی تکلیف میں مبتلا ہو کہ علاج نہ کرنے کی صورت میں مشقت کا سامنا ہو، اور کوئی ماہر ڈاکٹر اس کو ایسی ادویات یا دوا جس کے اندر حرام چیز ہے، مثلا شراب ہے، تو اس کے استعمال کا حکم دیتا ہے، اور اس کا کوئی متبادل بھی موجود نہ ہو، اور اگر متبادل ہے تو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یا وہ متبادل مل نہیں رہا ہے، یا متبادل بہت مہنگا ہے، یہ تمام صورتیں اس کے اندر تداوی بالمحرمات کے اصولوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ ہو گیا۔ جو حرام اشیاء ہیں، ادویات ہیں، ہمارے جسم کے اندر مختلف طریقوں سے جسم کے اندر جاتی ہیں، منہ کے ذریعے معدے تک ان کے احکام الگ ہیں، انجیکشن کے ذریعے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر آپ انجیکشن استعمال کرتے ہیں تو کیا آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر آپ منہ کے ذریعے وہی دوائی لیتے ہیں تو وہاں پر حکم الگ ہے۔ حرام دوا کو خارج میں استعمال کرنا، مگر اس کے اثرات جسم کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو تب کیا حکم ہے، اور اثرات جسم کے اندر نہیں جاتے تو یہ سب کا حکم یہ ہے کہ بوقت ضرورت یا بوقت اضطرار حرام دوا کو جسم میں پہنچانے کا جو احسن طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ دوائی کی تیاری کے لیے
یہ موضوع فقہ کے اندر آپ کے سامنے جو ہے یہ قدیم فقہا کی عبارت، چلیں اس پر ہم زیادہ ٹائم اپنا نہیں لگاتے، لیکن یہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے، یہاں پہ اس پورا پیراگراف کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا کہ جہاں پر حلال بھی ہو حرام بھی ہو تو وہاں حرام ادویات کا استعمال ناجائز ہوگا، اور متبادل نہ ہو لیکن انقلاب ماہیت اور طریقہ تطہیر ہو چکا ہو تو تب بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ نہ حلال متبادل ہے نہ انقلاب ماہیت ممکن ہو تو اضطراری حالت کے اندر جائز ہے۔ یہ الکوہل کا چلیں 5-7 منٹ ہم ذرا آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں، مفتی صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، زیادہ کھڑے بھی نہیں ہوتے۔